ایران کا اور F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکہ کا جدید لڑاکا طیارہ وسطی ایران میں نشانہ بنایا گیا۔ پائلٹ کے بارے میں تاحال کوئی معلومات نہیں۔ طیارہ بردار بحری بیڑے ابراہیم لنکن پر بھی کروز میزائلوں کی الغار۔ تل ابیب میں دھماکوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ایک بار پھر سے ناکام۔ تمام میزائلوں نے کامیابی سے اہداف کا نشانہ بنایا۔ شہری انفراسٹرکچر پر حملوں سے ایران ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ امریکی صدر کی دھمکی پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل۔ کہا ہر تباہ عمارت اور پل کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنائیں گے جو کبھی بحال نہیں ہو سکے گا۔ وہ امریکہ کی مجروح ساکھ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ کراچ میں پل پر وحشیانہ بمباری میں شہداء کی تعداد 8 ہو گئی۔ اصفہان میں بھی فوجی تنصیبات کے قریب دھماکے۔ گزشتہ روز حملوں میں زخمی ایران کے سابق وزیر خارجہ کمال خرازی چل بسے۔ روسی میڈیا کا امریکی حملے میں 21 کمسن والی بال پلیئرز کی شہادت کا انکشاف۔ جنگ کے آغاز پر اسکول پر حملے میں 165 بچیوں کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران میں پلوں اور پاور پلانٹس پر حملوں کی دھمکی۔ کہا فوج نے ابھی تک ایران میں جو کچھ بچا ہے اسے تباہ کرنا شروع نہیں کیا۔ ایران کی نئی قیادت جانتی ہے کہ مکمل تباہی سے بچنے کے لیے اسے فوراً کیا کرنا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کے دوران امریکی آرمی چیف عہدے سے فارغ۔ امریکی وزیر دفاع کی جانب سے جنرل رینڈی جارج کو ہٹائے جانے کی تصدیق۔ امریکی میڈیا کے مطابق ان کی جگہ ٹرمپ کے ویژن پر عمل کرنے والا آفیسر تعینات ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتھونیو گوتریس کا امریکہ اور اسرائیل سے ایران کے خلاف جاری جنگ فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ۔ خبردار کیا کہ دنیا ایک بڑی اور وسیع جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ایران جنگ کے تباہ کن معاشی اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایران سے بھی ہمسائے ممالک پر حملے بند کرنے پر زور۔ بندوں کے تھانہ ڈومیل پر دہشت گردوں کا بزدلانہ خودکش حملہ ناکام۔ حملہ آور نے تھانے کے باہر سول آبادی کو نشانہ بنا ڈالا۔ بچے اور 7 خواتین سمیت 10 معصوم شہری شہید، 4 شدید زخمی۔ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر آپریشن شروع کر دیا۔ وزیر اعظم کے خودکش حملے کی شدید مذمت۔ قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس اور رنج کا اظہار۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 92ویں لہر کے دوران خطے اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں 50 سے زائد مقامات پر امریکی اور اسرائیلی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے، بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کے مطابق اردن، کویت اور بحرین میں امریکی فوج سے منسلک تنصیبات کو بھی ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں تاریخی اضافے کے بعد مہنگائی کا بدترین طوفان، شہری لرز اٹھے۔ ٹرانسپورٹرز نے صبح اٹھتے ہی کرایوں میں من مانا اضافہ کر دیا۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹس الائنس نے 60% کرائے بڑھا دیے۔ مہنگائی کے مارے عوام کا حکومت سے فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ پوچھا پیٹرول ڈلوائیں، کھانا کھائیں یا بچوں کو پڑھائیں۔ مشرق وسطی میں جنگ کے باعث پاکستان کے عوام پر پیٹرول بم۔ پیٹرول 138 روپے، ڈیزل 184 روپے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 458 روپے 40 پیسے، ڈیزل کی نئی قیمت 520 روپے 35 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل 34 روپے 8 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں بھونچال ہے، اس وقت پوری دنیا آگ کی لپیٹ میں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا رجسٹرڈ گاڑیوں، ٹرکوں، موٹر سائیکلز کو سبسڈی دینے کا اعلان۔ کہا موٹر سائیکل والے کو ماہانہ 2000 روپے ملیں گے۔ اگر موٹر سائیکل آپ کے نام پر نہیں تو 15 دن میں اپنے نام ٹرانسفر کروا لیں۔ ماہانہ 2000 روپے موٹر سائیکل مالکان کے اکاؤنٹس میں منتقل کیے جائیں گے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے میں لوئر کلاس مسافروں کے کرایوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اور اس کی پیٹرول بم گرانے کے بعد حکومت کی ریسکیو آپریشن کی کوششیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ریلویز کو کسی بھی کلاس کے کرایوں میں اضافہ کرنے سے سختی سے منع کر دیا۔ ریلوے حکام کے مطابق ڈیزل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کے باعث آپریشنل اخراجات پورے کرنے کے لیے کرایوں میں 30% اضافہ ناگزیر ہو چکا تھا، تاہم وزیر اعظم نے اس بوجھ کو بجٹ سے پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان۔ پنجاب کے تمام شہروں پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی۔ اورنج لائن ٹرین، میٹرو بس سروس، اسپیڈو بس اور گرین الیکٹرو بس میں سفر کے دوران شہریوں کو ٹکٹ نہیں خریدنا پڑے گا۔ کاشتکاروں کو فی ایکڑ فی لیٹر ڈیزل پر 100 روپے سبسڈی۔ ہر رجسٹرڈ بائک والے شہری کو 20 لیٹر پر 100 روپے سبسڈی ملے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپیل کی ہے کہ شہری ذاتی سواری کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے خلاف قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج۔ اپوزیشن اراکین کی جانب سے حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ نقطہ اعتراض پر بولنے کی اجازت نہ دینے پر ڈپٹی اسپیکر کا گھیراؤ کر لیا، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ ہنگامہ آرائی اور شور شرابے کے باعث ڈپٹی اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام تک ملتوی کر دیا۔ اسلام آباد میں آئندہ 30 دن کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ مفت کر دی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سوشل میڈیا پر اعلان۔ کہا یہ سہولت کل سے عام شہریوں کے لیے دستیاب ہوگی۔ مقصد عوام کو موجودہ معاشی دباؤ میں ریلیف فراہم کرنا ہے۔ اخراجات وزارت داخلہ برداشت کرے گی، جس کے لیے تقریباً 35 کروڑ
रुपए मुख्तस किए गए हैं। वियतनाम के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर फट पड़े। कहा, शाह खर्चियों की वजह से पेट्रोलियम लेवी को कम नहीं किया। पेट्रोल महंगा करने के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, सब्सिडी के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है। गैर जरूरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की गई। गरीब आदमी IMF की शराइत पूरी करते करते मर जाएगा। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? पेट्रोल महंगा करने पर ख्वाजा साद रफीक अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, ईरान पर अमरीकी और सहूनी हमले फिलफौर खत्म ना हुए तो तीसरी दुनिया के करोड़ों लोग भूखे मरेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना की गई तो धरनों और पहिया जाम हड़ताल की कॉल देंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ लाहौर में बड़े एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कारकुनों को चारों सूबों में वुज़राए आला हाउसेस के घेराव की तैयारी की भी हिदायत कर दी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में इजाफा। मजमूई तौर पर 15 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। विफाकी इदारे शुमारियात की जानिब से जारी करदा हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी। माहिरीन के मुताबिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 25% इजाफे के बाद आने वाले हफ्तों में महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। भारत को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। राजनाथ जी अपनी औकात के मुताबिक बयान दिया करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मशवरा। खबरदार कर दिया कि अगर भारत ने पंगा लिया तो हमारी अफवाज पहले से ज्यादा जिल्लत आमेज फेंटी लगाएगी। भारत पाकिस्तान से 5-6 बड़ा गुना मुल्क है। वसाइल भी बेशुमार हैं। ये अलग बात है कि करोड़ों भारतीय आज भी फुटपाथ पर भूखे सोते हैं। भारत में LPG बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मोदी की नाकाम पॉलिसियों के बायस मुंबई और राजस्थान तक बड़ा हिस्सा मफलूज। गाड़ियों की लंबी कतारें, माशी सरगर्मियों में वाज़ेह कमी। मुख्तलिफ शहरों में कारोबार ठप। मजदूरों ने आबाई गाँव की जानिब वापसी शुरू कर दी।